کام والی ماسی اور جنات کا ٹھکانہ۔ ایک گاؤں میں ایک رخسانہ نام کی عورت رہتی تھی۔ وہ ایک غریب عورت تھی۔ اس نے ساری عمر بہت محنت مزدوری کی تھی اور اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اس کی ایک بیٹی زرش تھی۔ زرش بہت زیادہ چلبلی اور شوخ مزاج کی لڑکی تھی۔ معمولی شکل و صورت کے ہونے کے باوجود خود کو بہت حسین سمجھتی تھی اور خوش رہتی تھی۔ رخسار کے اوپر گھر، بیمار شوہر اور کمانے کی ساری ذمہ داری تھی، جس کی وجہ سے وہ زرش کی لاابالی طبیعت سے بہت چڑھتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ ماں کا سہارا بنے تاکہ رخسانہ پر سے کام کا بوجھ کم ہو جائے۔ زرش ہر بار ماں کی نصیحت کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے اڑا دیتی۔ اس روز بھی اس نے صبح ہی صبح رخسار کے کام پر جانے کے بعد مرغیوں کو دڑبے سے نکالا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ بیمار باپ جو بستر پر پڑا تھا، بیچارہ شور و گل سے سخت بے آرام ہو رہا تھا اور وہیں سے تیز آواز میں زرش کو ڈانٹا، مگر زرش پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد اس نے انہیں بند کیا تو محلے کے اسکول مدرسے سے فارغ بچوں کو گھر میں بلا لیا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ شام کو رخسار آئی تو زرش کے ابا نے اس کی خوب شکایتیں لگائیں، جنہیں سن کر رخسار جو پہلے ہی پورے دن کی تھکی ہاری بیچاری آگ بے گولا ہو گئی اور سزا کے طور پر زرش کا رات کا کھانا بند کر دیا۔ زرش، جس کا دماغ کوئی پرزہ شاید ڈھیلا تھا، اپنے پرانے پرس کے اندر چھپائے ہوئے بسکٹ اور میٹھی ٹھافیاں نکال کر رضائی میں چھپ کر کھانے لگی اور پھر مزے سے سو گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر رخسار نے شوہر کی ٹانگیں دبائیں اور سونے کے لیے لیٹی تو اس وقت تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کا برا بھلا کہنے کے ساتھ ظالم ماں کا خطاب دیا اور پیار بھری نظروں سے بے خبر سوئی زرش کو دیکھا، جس پر وہ لاکھ غصہ دکھا دیتی، مگر یہ حقیقت تھی کہ زرش کی ذات سے ہی اس کی زندگی میں رونق تھی۔ اسے دیکھ کر ہی وہ جیتی تھی۔ اس کی شرارتیں دیکھ کر غصہ کرنے کے باوجود وہ اس کے اچھے نصیب کی دعائیں دل سے کرتی تھی۔ غربت، پرائی نوکری اور کچھ شوہر کی بیماری نے اس کی زندگی سے ہنسنا اور بولنا جیسے ختم کر دیا تھا۔ اس کا ذہن کبھی آٹے دال، کبھی شوہر کی دوا دارو تو کبھی زرش کے مستقبل کی فکر میں الجھا رہتا۔ زرش سے پیار سے بات کیے اسے نہ جانے کتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ زرش کو اسکول بھی لگایا تھا، مگر اس کا شرارتی ذہن پڑھائی میں نہ چلا تو 5ویں کلاس میں ہی گاؤں کے اکلوتے سرکاری اسکول سے اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ اسکول کی سیٹیں محدود ہیں اور بچے لامحدود اور ان گنت، سو وقت گزاری کرنے کے لیے آنے والے بچوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ تو رخسار کا زرش کو تعلیم یافتہ دیکھنے کا خواب دھرے کا دھرا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ شہر میں لے کر جانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی وہاں کے مہنگے اسکول، لہٰذا صبر کے گھونٹ بن کر رہ گئی اور اب اسے گھر کے کام سکھانے کی کوشش میں تھی۔ خیر، ابھی وہ اسے پیار سے دیکھتی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ اگلے روز رخسار نے زرش کو اپنے ساتھ کام پر جانے کا کہا تاکہ وہاں پر کچھ کام بھی سیکھ لے اور گھر میں رہ کر بیمار باپ کا وہ جینا بھی دوبر نہ کر سکے۔ ساتھ ہی اسے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں زرش بیگم صاحبہ کے بڑے سے گھر میں اپنی شرارتوں کے جھنڈے گاڑ کر اس کی نوکری خطرے میں نہ ڈال دے۔ وہ بہت سمجھا بجھا کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی اور اپنی بیگم صاحبہ کے گھر آ کر زرش کو سکون سے چھوٹے موٹے کام کرتا دیکھ دل ہی دل میں شکر ادا بھی کر رہی تھی کہ زرش کی موٹی عقل میں اس کی بات سما ہی گئی۔ آج بیگم صاحبہ کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، سو کام معمول سے تھوڑا زیادہ تھا۔ رخسار بیگم صاحبہ کے ساتھ کام کرنے میں مصروف تھی۔ ان کا چھوٹا بیٹا بار بار روتے ہوئے ماں کے پاس آ کر ان کے کام میں خلل ڈال رہا تھا۔ تنگ آ کر بیگم صاحبہ نے بڑی سی فٹ بال لا کر اسے تھمانی چاہی، مگر وہ لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پاس کھڑی زرش نے
جب بڑی اور خوبصورت سی فٹ بال دیکھی تو اس کا دل للچا گیا، مگر دور کھڑی رخسار جو اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اس نے اس کے دل کا حال جان لیا تھا۔ سو گھور کر بیٹی کو دیکھا تو زرش نے فٹ بال پر سے نظر ہی ہٹا لی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی من کی مراد پوری ہو گئی جب بیگم صاحبہ نے فٹ بال زرش کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، زرش، پنکی کو کچھ دیر اس سے کھلا لو تاکہ میں کوکنگ کا کچھ کام دیکھ لوں۔ زرش پنکی کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق کھیلنے لگی۔ زرش کو مالکن کا بڑا صاف ستھرا گھر بہت پسند آیا تھا۔ بڑا سا لان جہاں رنگا رنگ پیڑ اور پودے لگے ہوئے تھے اپنی بہار دکھا رہے تھے اور نہایت دل فریب لگ رہے تھے۔ زرش نے ایسے حسین پھول اور پودے پہلی بار دیکھے تھے۔ خوبصورت ٹائل سے بنا فرش بھی وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا وہ کسی محل میں آ گئی ہو۔ مالکن کی بیٹی پنکی تھوڑی ہی دیر میں زرش کے ساتھ مانوس ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ بڑے مزے سے کھیل رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے چھٹی کے وقت اس کی ماں سے کہہ دیا کہ اپنے ساتھ زرش کو بھی لے آیا کرے تاکہ وہ پنکی کو بہلا سکے۔ یہ سن کر زرش کا دل خوش ہو گیا کہ اب وہ ہر روز یہاں آ سکے گی۔ رخسار بھی خوش تھی کہ چلو زرش نے کچھ تو اچھا کام کیا اور مالکن نے اسے کام پر رکھ لیا۔ وہ ہر روز ماں کے ساتھ کام پر جانے لگی اور وہاں ماں کا ہاتھ بٹانے کے ساتھ پنکی کے ساتھ اس کے مہنگے اور نت نئے کھلونوں سے کھیلتی۔ کچھ وقت اسی طرح گزر گیا۔ زرش نے جوانی میں قدم رکھ دیا اور رخسار نے بڑھاپے کی چادر اوڑھ لی اور وہ بھی بیمار رہنے لگی۔ زرش بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ لاابالی پن اس کے اندر سے کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ وہ ماں کو تھکن زدہ اور پریشان دیکھتی تو منٹوں میں سارا کام خود نپٹا دیتی۔ ایک روز رخسار کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اس نے بہت پیار سے ماں کو منع کر دیا کہ آئندہ وہ کام پر نہ جائے، بلکہ وہ خود ہی جا کر اپنے اور ماں کے حصے کا سارا کام کر لیا کرے گی۔ پہلے تو رخسار نے اسے منع کیا، مگر یہ سچ تھا کہ اب اس کے اندر کام کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی، سو وہ مان ہی گئی۔ یوں زرش صبح جلدی اٹھ کر پہلے اپنے گھر کا کام کرتی اور پھر بیگم صاحبہ کے گھر روانہ ہو جاتی، جو 1 گھنٹہ پیدل چلنے کی مسافت پر گاؤں سے کچھ دور واقع تھا۔ یہ راستہ ایک سنسان جگہ سے ہو کر گزرتا تھا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، اور یہ راستہ لوگوں میں جنات کے راستے کے نام سے مشہور تھا۔ لوگ رات کے وقت وہاں جانے سے پرہیز کرتے تھے اور دن کے وقت بھی نہایت ضرورت کے وقت اس طرف کا رخ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جگہ پورا دن ویران پڑی رہتی تھی۔ رخسار کی خاص ہدایت تھی کہ اس راستے پر غلطی رکنے کی کبھی مت کرنا اور وہاں پر کسی کے پکارنے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ زرش، جس کے دل میں جنات کے بارے میں تجسس ضرور تھا مگر وہ ڈرتی بھی بہت تھی، سو چپ چاپ ارد گرد دیکھے بغیر اس راستے سے گزرتی تھی، اور ویسے بھی بچپن سے اسی راستے کا رخ کر رہی تھی۔ اب تو عادت سی ہو گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے ماں ساتھ ہوتی تھی اور اب وہ اکیلی جاتی تھی۔ ماں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے راستہ جلدی کٹ جاتا تھا، اور اب تو کبھی کبھار سفر شیطان کی آنت بن جاتا تھا اور راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ایک بار تو بیگم صاحبہ نے اسے ٹوک بھی دیا کہ جلدی آیا کر زرش، اور زرش نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ کل سے وہ صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھے گی تاکہ کام پر دیر سے نہ پہنچ، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن وہ صبح کے وقت دن نکلنے سے پہلے ہی بیدار ہو چکی۔ رخسار نے اسے اٹھتا دیکھا تو حیران ہو کر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کہا کچھ نہیں کہ اچھا ہے، جتنی ذمہ دارانہ فطرت ہوتی ہے اتنا ہی انسان اپنی زندگی میں کامیاب رہتا ہے اور دوسروں کو بھی
اس سے سکون پہنچتا ہے۔ وہ زرش کو اتنا ہی ذمہ دار دیکھنا چاہتی تھیں، سو دل ہی دل میں شکر کرتی۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں۔ زرش کو کام پر پہنچنے کی جلدی تھی تو کچھ کھائے بغیر ہی گھر سے نکل گئی۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی تاکہ اسے دیر نہ ہو جائے۔ اسے اپنی نوکری کی بڑی فکر تھی، کیونکہ اس کے گھر کا چولہا اور ماں باپ کی دوا دارو اسی نوکری سے جڑی تھی، جسے وہ کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جنات والے ویران راستے پر قدم رکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی جلدی گھر سے نکل گئی ہے، کیونکہ دن پوری طرح نکلا ہی نہ تھا اور نیچلی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اتنی صبح وہ پہلی بار گھر سے نکلی تھی، سو ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ دور دور تک کسی آدم ذات کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے اپنے پیچھے سے گھنگرو کی آواز سنائی دی، چھن چھن چھن۔ اس نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر پھر اسے ماں کی بات یاد آ گئی اور وہ سرپٹ دوڑ پڑی۔ اس کے دوڑنے کی دیر تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے کہکہوں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی اس کے بالکل ساتھ دوڑے ہوئے زور زور سے ہنس رہا ہو۔ زرش بغیر رکے اور ارد گرد دیکھتے جلدی جلدی بھاگتی چلی گئی۔ وہ اپنی بیگم صاحبہ کے عالیشان گھر کے سامنے ہی آ کر رکی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اسے اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دن نکل چکا تھا اور قریبی سڑک پر اسکول جانے والے بچے جا رہے تھے۔ سب نارمل تھا۔ اس نے بھی خود کو نارمل کیا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ پورا دن وہ اسی صبح والے واقعے کے بارے میں سوچتی رہی اور شام کے وقت جلد ہی کام نپٹا کر گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ وہ بہت خوف محسوس کر رہی تھی، مگر سچ شکر کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ وہ صبح والے واقعے کو سچ سمجھتی۔ سو وہ اس واقعے کو اپنا وہم سمجھتے ہوئے بھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے ماں سے ذکر نہ کیا تھا کہ وہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں، اور خود بھی جلد اس واقعے کو بھلانا چاہتی تھی۔ اس لیے اگلی صبح روٹین کے مطابق تیار ہو کر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دل کو سمجھاتی ہوئی اس راستے سے گزری تھی کہ اس نے دیکھا کہ دو لڑکیاں، جنہوں نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، آپس میں باتیں کرتی ہوئیں اس کے برابر سے مگر کچھ فاصلے سے گزر رہی تھیں۔ اس کے دل کو کچھ حوصلہ ملا اور وہ ان کے تھوڑا قریب ہو کر چلنے لگی، مگر ابھی 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اسے محسوس ہوا کہ ان لڑکیوں کا قد مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ ڈر کی کیفیت میں ان سے دور ہو کر چلنے لگی تو وہ دونوں بہت تیز آواز میں ہنسنے لگی۔ زرش سہم کر تیز چلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر قدم اٹھانا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈر کے مارے اس کی سانس ہی رک جاتی، وہ دونوں لڑکیاں ایک دم غائب ہو گئی تھیں۔ زرش نے سکون کا سانس لیا اور دوڑ لگا دی۔ مالکن کے گھر پہنچی تو وہ خاصی پریشان تھی۔ ان کی چھوٹی بیٹی ہیرا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے بہت تیز بخار تھا۔ بیگم صاحبہ بہت پریشان تھیں اور ہیرا کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ زرش کو دیکھ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ وہ اس سے بہت مانوس تھی۔ حیرت انگیز طور پر ہیرا نے زرش کو دیکھ کر آنکھیں کھول رہی تھیں۔ ہیرا کی ماں، جس کا نام سندس تھا، اس نے شکر ادا کیا اور زرش کو ناشتہ بنانے کے لیے بھیج دیا۔ زرش ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی تو سندس نے اسے لان میں ہیرا کے ساتھ کھیلنے کا کہا اور خود کام کرنے لگی۔ زرش اسے لان میں لے جا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی تو ایک طوطا اڑتا ہوا آ کر ان کے کھیل میں شامل ہونے کی
کوشش کرنے لگا۔ وہ بار بار اپنے نوکیلے پنجے زرش کے سر پر مار کر ان دونوں کے ارد گرد اڑ رہا تھا۔ زرش نے اڑانا چاہا مگر ہیرا اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی اور بار بار اسے ہاتھ سے چھونے کے لیے ہاتھ اوپر بڑھا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ننھی ہیرا کو طوطے کا کھیل پسند آ رہا تھا۔ زرش نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا تو اس نے منہ سے تیز آواز نکالی جس سے زرش ایک دم سے ڈری، مگر اس نے طوطے پر سے اپنی گرفت کم نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ طوطا زرش کے ہاتھ میں ہی پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ ہیرا طوطے کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور زرش ہیرا کو دیکھ کر مطمئن سی ہو کر اسے بند کرنے کے لیے پنجرہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے لان میں پھرتا ہوا دیکھ کر مالی بابا اس کے قریب آ کر بولے، کیا بات ہے زرش، کیا ڈھونڈتی پھر رہی ہو؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ زرش نے ہیرا کے ساتھ کھیلنے اور طوطے کے ملنے کی پوری کہانی مالی بابا کو سنا دی۔ پوری بات سن کر مالی بابا اسے سمجھانے والے انداز میں بولے، بیٹا یوں کسی انجان پرندے کو قید کرنا اور اپنے پاس رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ اکثر جنات پرندے کا روپ دھار کر سفر انسانی دنیا کی سیر کرتے ہیں۔ زرش ہنسی اور بولی، آپ کی بات ٹھیک ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر اڑتا پرندہ جنات میں سے ہو۔ میں اس پیارے طوطے کو بالکل نہیں اڑاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے اس حصے کی جانب آئی جہاں سندس نے کچھ پرندے رکھے ہوئے تھے۔ وہ سب پرندے طوطے کو دیکھ کر مختلف آوازیں نکالنے لگے تو زرش مسکرائی اور بولی، یہ تمہارے نئے دوست تمہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اس کو ایک خالی پنجرہ نظر آیا تو اس نے طوطے کو وہاں بند کر دیا اور خود جا کر ہیرا کو دیکھنے لگی۔ اس روز کے بعد سے بہت سے دن پرسکون انداز میں گزرے تھے۔ بس کام کی مصروفیت میں وہ طوطے کو دوبارہ نکال کر اس کے ساتھ کھیلنا ہی بھول گئی تھی۔ ایک روز وہ سندس کے گھر کام پر پہنچی تو سندس بے حد پریشان تھی۔ وہ اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی آگے بڑھی اور بولی، گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ زرش، پانی کے دونوں ٹینک سوکھے پڑے ہیں، موٹر خراب ہے، میکینک کو فون کیا ہے، وہ شہر گیا ہوا ہے، شام تک واپس آئے گا اور موٹر ٹھیک کرنے کے لیے کل صبح آئے گا۔ آج میری کچھ سہیلیوں نے آنا تھا، میں نے انہیں کھانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ میرا تو دل ہی بیٹھا جا رہا ہے یہ سوچ کر کہ آخر اپنی سہیلیوں کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ تو ایسا کر، تیرے گھر کے راستے میں جو کنواں ہے وہاں سے مجھے گزارے لائق پانی لا دے۔ آخر میں اپنے مطلب کی بات کہہ کے اس کا جواب یا اس کی مرضی پوچھنے کی زحمت کیے بغیر وہ چلی گئیں، یعنی انکار کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ سندس واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی تھی۔ سنہری چمکتی ہوئی بالٹی دیکھ کر زرش کا اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ اس کی نظریں بالٹی پہ گڑی دیکھ کر سندس بولی، میرے پاس اس سونے کی بالٹی کے علاوہ کوئی دوسری بالٹی نہیں ہے۔ تمہارے علاوہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ صرف ایک تم ہو جس کے حوالے میں بلا خوف و خطر اپنی کوئی بھی قیمتی شے کر سکتی ہوں، کیونکہ تم میرے سامنے پلی بڑی ہو اور تمہاری نیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر، زرش ہکلائی اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی سندس بول پڑی، اگر مگر کچھ نہیں، اب جلدی جا اور پانی لے کر آ، انکار میں نہ سنوں۔ اس نے سخت لہجے میں کہہ کر جیسے بات ہی ختم کر دی اور ایک موٹی رسی اور بالٹی اس کے ہاتھ میں تھما کر خود چلی گئی۔ زرش پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ اس راستے سے وہ خود ڈرتے ہوئے گزرتی تھی۔ وہاں رکنا اور رک کر پانی نکالنا تو اس کے نزدیک ایک بڑا کٹھن کام تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مریل سے قدم اٹھاتی چل رہی تھی
معلوم نہیں آج زندہ بھی واپس جاؤں گی یا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ غربت بھی کیا چیز ہے، 2 پیسوں کی نوکری کی خاطر کیا کچھ نہیں کرنا پڑ جاتا، اور یہ امیر لوگ 4 پیسے دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے خرید لیا ہو۔ انسان تو سمجھتے ہی نہیں۔ وہ خود سے باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ سونے کی بالٹی کی بھی فکر تھی، جو کسی ڈاکو کی نظر میں آ جاتی تو یقیناً کبھی نہ بچتی۔ ویران راستے پر آ کر اس نے اپنی رفتار بدل لی اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے پانی لے کر واپس جانا چاہتی تھی۔ وہ کنویں کے پاس آئی تو وہاں ہو کا عالم تھا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بالٹی کو کنویں کے اندر ڈالا تو یہ کیا، رسی تو پوری اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئی۔ یعنی وہ بالٹی پر رسی باندھنا ہی بھول گئی تھی۔ ڈر اور خوف انسان اپنے اوپر حاوی کر لے تو اسی طرح چھوٹی سی بھول بہت بڑا نقصان کروا دیتی ہے۔ زرش کو اس لمحے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ اسے کسی جن کا خوف لاحق تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ جلد از جلد یہاں سے کام نپٹا کر واپس جانا چاہتی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ اس کے پاس کسی کی بہت قیمتی امانت تھی، جسے واپس لوٹانے کے لیے وہ ساری عمر بھی محنت کرتی تو شاید تب بھی اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنے ماں باپ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ شام کو اس کی راہ تکتے تھے۔ وہ ان بوڑھی اور بیمار نظروں میں مایوسی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں ماں باپ کا پریشان چہرہ آیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کنویں کے اوپر پڑی ہوئی لوہے کی زنجیر آلود بھاری چادر کو بڑی مشکل سے وہاں سے کھسکایا اور اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اسے گہرے کنویں کے اندر سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ اے لڑکی، سونے کی بالٹی تجھے اب نہیں ملنے والی۔ اسے اپنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں مذاق اڑاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکیاں ہیں جنہیں وہ پہلے بھی اس ویران راستے پر دیکھ چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ایک نئی مصیبت ہے۔ سونے کی بالٹی سے تو وہ واقف پہلے سے ہی تھیں۔ سو زرش نے ان سے مدد مانگنے کا سوچا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ خدا کے لیے تم لوگ میری مدد کر دو اور وہ بالٹی کسی طرح مجھے نکال کر دے دو۔ میں تمہارا یہ احسان ساری عمر یاد رکھوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑیں اور ان میں سے ایک بولی، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے تمہیں ہمارا بھی ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام؟ میں تمہارا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، زرش بے قراری سے بولی۔ تو ان میں سے ایک بولی، تمہیں یہ تھیلا اٹھا کر جنات کے ٹھکانے پر لے کے جانا ہے، یہ ان کی امانت ہے اور ہم ان کی امانت تمہارے ہاتھ وہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے پیچھے رکھے ہوئے بڑے اور بھاری سے تھیلے کو اٹھا کر زرش کے سر پر رکھا اور اسے وہاں سے جنات کا ٹھکانہ ڈھونڈ کر یہ بھاری تھیلا ان تک پہنچانے کا کہا۔ زرش اپنی ساڑی سنبھالے اور سر پر بھاری وزن اٹھائے چل رہی تھی۔ اسے جنات کے ٹھکانے کا علم تھا اور نہ ہی کبھی اس نے اس علاقے کے جنات کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ جاننا چاہا تھا۔ ایک مصیبت سے نکلی تھی کہ دوسری مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ ان لڑکیوں نے کہا تھا کہ جس جگہ تمہیں اس کا وزن ہلکا معلوم ہو وہیں رک جانا اور ادھر ادھر اس کے مالک کو تلاش کرنا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی تم سے آ کر مل لے۔ زرش تو یہ تو سمجھ چکی تھی کہ وہ دونوں جادوگرنیاں ہیں اور اپنی مصیبت بڑی چالاکی سے اس کے گلے میں ڈال چکی ہیں۔ اس سونے کی بالٹی کو حاصل کرنے کے لیے
اسے بڑے جتن کرنے پڑ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی جنگل کی طرف چل دی۔ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ پیڑوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، سو وہ ہر درخت کے نیچے جا کر تھیلے کا وزن محسوس کر رہی تھی، مگر وزن تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تھی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ دور دور جنگلی جانور نظر آ رہے تھے۔ ایک لومڑی آ کر اس کے پاؤں پر اپنا سر رگڑنے لگی، جیسے اس جنگل میں کسی انسانی مہمان کا آنا اسے اچھا لگا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑی ہوئی تو چھوٹے سائز کی وہ لومڑی بھی اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی۔ کاش تم لوگوں کے پاس زبان ہوتی تو شاید تم ہی میرا دکھ سمجھ جاتے، کیونکہ انسان تو اتنا خودغرض ہو چکا ہے کہ اسے کسی کا دکھ سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو چکا ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ شکنوں کا جال تھا۔ جنگل کا کنارہ شروع ہو گیا تھا اور سر پر پڑا وزن تھا کہ اب بھی جوں کا توں پڑا تھا۔ اس نے جنگل سے باہر قدم رکھا تو سامنے سے اسے اپنی ماں کی دوست خالہ رضیہ آتی دکھائی دی۔ اس کی نظر زرش پر پڑی تو وہ حیرت سے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں گول گول گھما کر بولیں، تو جنگل میں کہاں پھر رہی ہے؟ خالہ رضیہ گاؤں بھر کی رپورٹر ہونے کا فریضہ مفت میں ہی بڑی اچھی طرح ادا کرتی تھیں۔ زرش اس بات سے اچھی طرح واقف تھی، سو اس نے بہانہ بنا، مالکن نے جنگل سے کچھ جڑی بوٹیاں منگوائی تھیں، وہیں لینے آئی ہوں۔ اچھا، کیا واقعی؟ اسے شاید یقین نہیں آیا، تبھی مزید کھوجنے لگی تو زرش کو غصہ آ گیا۔ نہیں، پکنک منانے آئی تھی، وہ بھی سر پر من بھر کا بوجھ لاد کر۔ تم بھی نا پولیس آفیسر بن کر تفتیش کرنے لگی ہو۔ وہ کہہ کر رکی نہیں اور آگے بڑھ گئی۔ وہ چلتے ہوئے بہت دور نکل آئی تھی۔ سڑک شروع ہو گئی تھی جہاں اکا دکا گاڑیاں ہی چلتی تھیں۔ اسے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اسے دور ایک جھونپڑی دکھائی دی تو وہ تیز تیز چلتی اس جانب چلی آئی۔ جھونپڑی کے آس پاس کوئی زی روح نہ تھا۔ دھوپ کی شدت سے وہ سائے میں بیٹھنا چاہتی تھی، سو اس نے بغیر سوچے سمجھے جھونپڑی کے اندر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اسے لگا اس کے سر پر سے ایک دم بوجھ ختم ہو گیا ہے اور کوئی روئی کا گولا اس کے سر پر موجود ہے۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی، مگر اگلے ہی پل اسے جادوئی لڑکی کی بات یاد آئی تو وہ خوش ہو گئی کہ اس امانت کا مالک یہیں کہیں قریب ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتی، ایک گرجدار آواز آئی، کون ہے بدبخت جس نے اپنی شامت کو آواز لگائی ہے اور بغیر اجازت میرے محل میں قدم رکھا ہے؟ پہلے تو زرش نے ارد گرد دیکھا، جہاں محل تو دور کی بات، کسی قسم کی خوبصورتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہنے والا کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کی آواز میں اتنا رعب تھا کہ زرش لرز ہی تو گئی تھی۔ میں اس امانت کو اس کے اصل حقدار تک پہنچانے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے ہمت کر کے آواز نکالی کہ کہیں وہ اسے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ تو تم ہو میرے بھائی کا خزانہ چرانے والی چور؟ اس بار کہنے والا خود بھی نمودار ہو گیا تو اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر زرش ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے بڑے بڑے سینگ اور پاؤں کو چھوٹی مونچھیں دیکھ کر کوئی ہوش مند بندہ ڈر سکتا تھا۔ وہ تو پھر نازک سی دل کی مالک زرش تھی۔ تم چور ہو اور تم کو اس چوری کی سزا ضرور ملے گی۔ میں چور نہیں ہوں، میں جانتی بھی نہیں ہوں کہ اس تھیلے کے اندر کیا ہے۔ مجھے جادوگرنیوں نے دیا ہے، وہ میرے اس کام کے بدلے مجھے کنویں سے سونے کی بالٹی نکال کر دیں گی، جو میری غلطی کی وجہ سے کنویں میں گر چکی ہے۔ وہ میری مالکن کی ایک بہت قیمتی اور سونے کی بالٹی ہے۔
اگر میں وہ واپس لے کر نہیں گئی تو بیگم صاحبہ مجھے کام پر سے نکال دیں گی، اور اس بالٹی کی قیمت میرے گھر اور سامان سے بھی زیادہ ہوگی۔ میں ہر جانا کسی بھی صورت نہیں بڑھ سکوں گی، کیونکہ میرے ماں باپ بیمار ہیں اور مجھے اس نوکری سے ان کے کھانے پینے اور دوا دارو کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ زرش پوری بات کہہ کر رونے لگی تھی تو اس خوفناک جن کو اس پر رحم آیا۔ وہ بولا، اچھا تو یہ کام کرو، ڈولی اور بولی کا ہے۔ اس کی خود کلامی میں اتنی تیز آواز میں تھی کہ زرش نے صاف سنی۔ کون ڈولی بولی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ نرم لہجے میں بولا، وہ دو جادوگرنیاں جنہوں نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے، وہ دونوں اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کا مال و دولت اپنے قبضے میں کرتی ہیں۔ اس بار انہوں نے غلطی سے جنات کا خزانہ چرا لیا تو اسے واپس کرنے کے لیے تمہارا سہارا لیا ہے۔ دراصل وہ 100 سال پرانی دو بوڑھی جادوگر عورتیں ہیں، مگر اپنے جادو کی بدولت جوان اور کم عمر لڑکیوں کے روپ میں نظر آتی ہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر کچھ سوچ کے بولا، تم نے سونے کی بالٹی ان کے سپرد کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، اب تم اس بالٹی کو بھول جاؤ۔ یہ سن کر زرش زور زور سے رونے لگی۔ میں مالکن کو کیا جواب دوں گی؟ اسے روتا دیکھ کر وہ جن بولا، ٹھیک ہے، تمہیں میں وہ بالٹی ان جادوگر عورتوں سے واپس دلوا دوں گا، مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا واقعی اس بار میں اپنی مالکن کی امانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ زرش نے بے یقین انداز میں پوچھا تو جن نے سر ہلایا، جس سے اس کی مونچھیں زور زور سے ہلنے لگی اور وہ مزید ڈراؤنا دکھائی دینے لگا۔ بالکل، کیونکہ یہ کوئی انسانی جھوٹا وعدہ نہیں، بلکہ ایک جن کا سچا وعدہ ہے۔ میرا بھتیجا جس کا نام حماد ہے، وہ طوطے کے روپ دھار کر انسانی دنیا کی سیر کے لیے نکلا تھا، مگر ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ کسی ظالم انسان نے اسے قید کر لیا ہے، وہ بھی ناسمجھ ہے، اس لیے قید سے رہائی نہ پا سکا۔ ہمیں اس طوطے کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، زرش ساری بات سمجھ کر بولی، مگر میں اس کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ یہ بات وہ مکمل طور پر بھول چکی تھی کہ ایک طوطا اس کی قید میں بھی ہے، جسے قید کر کے وہ اپنی زندگی کے جھمیلوں میں ایسا گم ہوئی کہ پلٹ کر اس کی خبر ہی نہ لے سکی۔ خیر، وہ مزید بولا، تم لوگوں کے گھروں میں جا کر کسی بہانے ان کے طوطے آزاد کرو گی۔ جس طوطے کی چونچ آزاد ہونے کے بعد نیلے رنگ کی ہو جائے گی، اس پر تمہارا یہ امتحان ختم ہو جائے گا اور تمہیں اپنی امانت واپس مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں سونے کی بالٹی جلد حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، اب چلوں گی۔ زرش نے قدم اٹھایا تو جن بولا، ٹھہرو۔ زرش پلٹی تو جن کے ہاتھ میں ایک سونے کی بالٹی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ بالکل ویسی ہی بالٹی تھی جیسی سندس نے اسے دی تھی، اور وہ کنویں کے اندر اسے کھو چکی تھی۔ حیران مت ہو لڑکی، یہ ایک کوئلے کی بالٹی ہے اور 7 دن بعد اپنے اصل روپ میں واپس آ جائے گی۔ تم وقتی طور پر اپنی مالکن کو دیکھ کر اس کی جواب دہی سے بچ سکتی ہو۔ جن کے کہنے پر زرش نے شکر گزاری سے اس کی طرف دیکھا اور بالٹی تھام لی۔ بلا شبہ تم ایک بہت اچھے اور نرم دل جن ہو۔ جاتے سمے زرش نے اعتراف کیا تو اس کی تعریف سن کر جن مسکرا دیا۔ زرش کوئلے کی بالٹی، جو نظر کا کمال دھوکہ تھی اور دیکھنے میں بالکل ایک سونے کی بالٹی لگتی تھی، لے کر وہاں سے نکل گئی۔ بیگم صاحبہ کو دھوکہ دینے پر اس کا دل بہت غمگین تھا، جنہوں نے ہر موڑ پر اس کا اور اس کے ماں باپ کا خیال رکھا تھا، اور عام حالات میں بھی وہ کسی کو دھوکہ دینا بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ یہ سوچتی ہوئی
کہ بہت جلد جن کے بھتیجے کو آزاد کروا کر وہ اصل بالٹی بیگم صاحبہ کے کمرے میں رکھ کر اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک دے گی، تاکہ اس دھوکے سے ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوٹ جاتی۔ وہ مختلف سوچوں میں ڈوبی آگے بڑھ رہی تھی۔ دل میں کہیں یہ امید بھی تھی کہ شاید وہ دو لڑکیوں نے اپنا وعدہ نبھایا ہو اور اسے واقعی سچ مچ کی بالٹی مل جائے، کیونکہ وہ ان کا دیا ہوا ٹارگٹ پورا کر چکی تھی۔ ویران راستہ ختم ہوا اور جنگل کے راستے سے بھی جیسے تیسے وہ گزر ہی گئی۔ اس کے بعد کنویں والا راستہ شروع ہوا تو اس نے ایک امید بھری نظر سے کنویں کے پاس دیکھا، مگر وہاں وہ لڑکیاں تو دور، ان کا ایک بال تک دکھائی نہیں دیا۔ یعنی اس خوفناک جن نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ معصوم لوگوں کو لوٹنے والی جادوگر عورتیں ہیں۔ زرش کی امید ابھی کچھ باقی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر کنویں کے قریب آئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ کنواں اوپر کی طرف سے کھلا پڑا تھا۔ اس کے اوپر رکھی ہوئی لوہے کی بھاری چادر دور پڑی تھی، جیسے کسی نے چٹکی سے اٹھا کر انہیں دور پھینک کر مارا ہو۔ اس نے کنویں میں جھانکا تو وہ خالی پڑا تھا، اس کے اندر پانی تھا اور نہ ہی بالٹی کا نام و نشان تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سونے کی بالٹی حاصل زرشے کے لیے اسے جن کی ہی مدد لینی تھی۔ وہ مریل قدم اٹھاتی سندس کے گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ گھر کے سامنے پہنچ کر لمبی سانس لے کر خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو لان میں کھڑا مالی بابا اس کے قریب آیا اور بولا، اچھا ہوا زرش پتر تو آ گئی۔ سندس بیگم نے برابر والے گاؤں سے میکینک بلوا لیا تھا، اس نے موٹر ٹھیک کر دی ہے، پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میں تمہیں بلانے کے لیے گیا تھا مگر تم مجھے کنویں کے پاس ہی نظر نہیں آئی تو میں واپس آ گیا۔ پانی نہ لانے پر اس نے دل ہی دل میں شکر کا سانس لیا اور بولی، جی بابا، کنواں خشک تھا تو میں دوسرے راستے سے گھر واپس آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مالی بابا نے سر ہلایا تو وہ آگے بڑھ گئی۔ سندس بیگم کے کمرے کے سامنے آ کر اس کا ہاتھ کپ کپایا، جس میں بظاہر سونے کی مگر در حقیقت ایک کوئلے سے بنی بالٹی تھی۔ کمرے کے اندر سے سندس اور اس کی دوستوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سندس اٹھ کر کسی کام سے باہر آئی تو زرش کو پریشان دیکھ کر وہیں رک گئی اور اس کے ہاتھ سے بالٹی لیتی ہوئی بولی، ارے آ گئی تو زرش، بڑی دیر لگا دی۔ خیر پانی کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے۔ ایسا کر پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد کچن میں جو برتن پڑے ہیں فٹافٹ دھو دے۔ وہ نارمل سے انداز میں کہتی ہوئی چلی گئی، جبکہ زرش بھی خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ اس دن وہ گھر آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ رخسار نے اسے چپ چپ دیکھا تو ٹوک دیا، کیا بات ہے زرش، پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نہیں اماں، میں پریشان نہیں ہوں، بس زندگی سے تھک گئی ہوں، اس نے اداس لہجے میں کہا تو رخسار دل تھام کر رہ گئی اور بولی، نا وے پاگلے، ایسے نہیں بولتے، رب جس حال میں بھی رکھے راضی رہتے ہیں۔ تو نے سنا نہیں کہ دنیا میں شکر گزار رہو، کیونکہ جو زندگی ہم گزارے ہیں کچھ لوگ ایسی زندگی کے لیے بھی تڑپتے ہیں۔ رخسار نے ایک اس مقولے پر عمل کر کے اپنے کچے گھر اور ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے ساری عمر بڑے سکون سے گزاری تھی، اور اب یہی سبق اپنی بیٹی کو پڑھا رہی تھی۔ زرش نے ایک پیار بھری نظر ماں پر ڈال کر مسکراتے ہوئے اسے جیسے تیسے تسلی دی تھی۔ رخسار کے دل کو پتہ نہیں قرار آیا کہ نہیں، مگر وہ کچھ پڑھ کر زرش پر پھونکنے کے بعد
آنکھیں بند کر کے سو گئی تھی، اور زرش بھی ابا پر موٹا لحاف ڈال کر لیٹ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ذہن بھٹکتا جا رہا تھا۔ رات کو نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تو پوری رات عجیب و غریب خواب ستاتے رہے۔ صبح جاگی تو سر کافی بھاری تھا۔ صبح کو وہ کام پر جانے سے پہلے اپنی دوست حاجرہ کی طرف چلی آئی۔ حاجرہ اسے صبح سویرے اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ حاجرہ کے ابو طوطے پالتے تھے اور ان کا یہی کاروبار تھا۔ ان کے گھر لاتعداد اور تقریباً ہر نسل کے طوطے تھے جن کی مالیت لاکھوں میں تھی۔ سو یہی وجہ تھی کہ وہ ہر موسم میں اپنی جان سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ زرش جب بھی حاجرہ سے ملنے آتی تھی، ان کے بڑے بڑے پنجوں میں بند طوطے ضرور دیکھ کر جاتی تھی۔ اب بھی وہ بہانے سے اسے اوپر چھت پر لے آئی جہاں پنجرے رکھے ہوئے تھے۔ کتنے پیارے ہیں طوطی، سچی میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ طوطے پالوں، مگر گھر میں جگہ کا مسئلہ ہے، اور تجھے تو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی دیکھ بھال نہیں آتی۔ زرش نے باتوں کا رخ طوطوں کی طرف موڑ دیا تو حاجرہ بولی، ہاں انہیں پالنا بھی ہر ایک کے باس کی بات نہیں۔ خیر جب بھی تیرا جی چاہے تو یہاں میرے گھر چکر لگا لیا کر۔ تم لوگوں نے کوئی طوطا تو نہیں پکڑا تھا پچھلے دنوں؟ زرش نے ایک دم پوچھا تو حاجرہ حیران سی ہو کر دیکھنے لگی۔ پکڑا تو تھا، مگر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ میری بیگم صاحبہ ہے نا، ان کی دوست کا طوطا گم ہو گیا ہے، ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ زرش نے بات بنائی، ہاں تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہی طوطا ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا بھٹکا ہوا طوطا ہو، بلکہ اگر کسی کا طوطا راہ بھٹک کر ہمارے پاس آ جائے تو لوگ ابا کو اس کی نشانیاں بتا کر لے جاتے ہیں۔ اچھا، حاجرہ نے پوری تفصیل بتائی تو زرش مزید کچھ کہہ نہ سکی اور اس پنجرے کے پاس آ کر اس طوطے کو بغور دیکھنے لگی جس کے بارے میں حاجرہ بتا رہی تھی۔ وہ سبز رنگ کا بے حد عام سا طوطا تھا جو اس وقت سیب کھانے میں مگن تھا۔ زرش اسے پنجرے کے اندر سے چھونے لگی۔ بچپن میں انہیں ہاتھ لگاتے اسے کتنا ڈر لگتا تھا، اب نہیں لگتا کیا؟ حاجرہ نے ہنستے ہوئے پوچھا تو زرش مسکرائی، نہیں، بچپن گزرا ہے تو اپنے ساتھ ڈر اور خوف بھی لے اڑا ہے۔ پچھلے دنوں تو سندس بیگم کے گھر میں میرے سر پر ایک طوطا منڈلا رہا تھا، اسے میں نے بڑے آرام سے پکڑ لیا تھا۔ زرش کو یہ بات یاد آئی تو اس کا دل بے دھڑک کہہ دی۔ ساتھ ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی جن کا بچہ ہو۔ ذہن میں یہ سوچ آنے کی دیر تھی کہ زرش حاجرہ سے اجازت طلب کرتی وہاں سے نکلنے لگی اور حاجرہ اسے ناشتہ کرنے کا کہتی ہی رہ گئی۔ وہ سندس کے گھر پہنچی تو وہ بھی سو کر نہیں اٹھی تھی۔ زرش لان کی دوسری طرف بنے پنجروں کی طرف آئی جہاں مختلف اقسام کے پرندے جمع تھے۔ زرش آخر میں رکھے اس طوطے کے پنجرے کے پاس آ کر امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش یہی وہ پرندہ ہو جو طوطے کے روپ میں آ کر انسانی دنیا میں کھو چکا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑے جذب کے عالم میں دعا کرنے کے بعد اس طوطے کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں اداس بیٹھا تھا اور پہلے سے بہت کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھو کتنا کمزور ہو گیا ہے یہ پنچھی، آزادی کا مسافر ہے، اسے قید راست نہ آئی۔ مالی بابا پاس سے گزرتے ہوئے بولے تو زرش نے سر ہلایا اور بولی، میں اسے آزاد کرنے کے لیے ہی آئی ہوں یہاں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں اور جس کام سے آئے تھے وہ کرنے لگے، جبکہ زرش نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ پہلے تو وہ طوطا حیران سا اس معجزے کو دیکھتا رہا،
پھر جیسے کچھ سوچ سمجھ کر خوشی کے مارے گول گول گھومنے لگا۔ اس کی خوشی دیکھ کر زرش مسکرائی اور سوچنے لگی انسان کتنی ظالم شے ہے، اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کی زندگی سے بھی بڑی آسانی کے ساتھ کھیل لیتا ہے۔ زرش شرمندہ ہوئی تھی، اس طوطے کے اتنے دن قید کی وجہ یقیناً وہی تھی۔ خیر طوطا پنجرے سے نکل کر جو ہی آزاد فضا میں آیا، اس کی چونچ کا رنگ ایک دم نیلے رنگ کا ہو گیا۔ زرش نے یہ دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ وہ زرش کے سر کے اوپر گول گول چکر کاٹ رہا تھا، جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ زرش بھی گول گول گھوم کر رد عمل کا مظاہرہ کرنے لگی تو وہ پھر رک کر لمبی اڑان بھر گیا۔ وہ اڑا ہی نہیں تھا بلکہ ساتھ زرش کی ساری فکر بھی لے اڑا تھا۔ وہ جلدی جلدی سندس کے لیے بٹی بنا کر اس کے کمرے میں پہنچی تو اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر وہ پیچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے زرش، تیری لاٹری نکل آئی ہے کیا؟ زرش نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کی کر کے رہ گئی۔ زرش اس کمرے سے نکلنے لگی تو اس کی نگاہ شوکیس میں رکھی بالٹی پر گئی تو اس نے سوچ کر اطمینان کا سانس لیا کہ بہت جلد اس کی جگہ اصل چیز اپنی جگہ پر آنے والی ہے۔ زرش اپنے آج کے کام نپٹا کر جلد ہی چھٹی لے کر وہاں سے نکل گئی اور اب اس کا رخ اسی خوفناک جن کی جھونپڑی کی طرف تھا جسے وہ خود محل سمجھتا تھا، یا شاید وہ محل انسانوں کو جھونپڑی کے روپ میں ہی نظر آتا تھا۔ یہ بھی ایک راز ہی تھا جس سے کم از کم زرش کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ آج اس کے سر پر کوئی بوجھ نہیں لدا تھا، سو وہ بڑے آرام سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس بار اس نے جنگل سے جانے کے بجائے متبادل راستہ اختیار کیا تھا۔ اس راستے سے وہ بڑی جلدی اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ اس جھونپڑی کے سامنے آ کر اس نے لمبے لمبے سانس لیے۔ اس ایک لمحے کو پانے کے لیے اس نے کافی انتظار کیا تھا، سو اس وقت وہ کسی ڈر کی کیفیت میں ہونے کی بجائے کافی خوش تھی۔ اس نے جھونپڑی کے اندر قدم رکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی اور ہی جہان میں قدم رکھ چکی ہے۔ اندر کا جہان بہت حسین تھا، چاروں طرف تازہ پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ وہ واقعی ایک محل کے اندر کھڑی تھی اور اس محل کی روشنیاں اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ وہ حیران سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ وہی خوفناک جن وارد ہوا تھا اور اس نے تالیاں بجائیں تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے تحائف کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ اتنے قیمتی تحائف زرش نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے، تبھی وہ حیرت کا شکار تھی۔ وہ جن اپنی عادت کے مطابق تیز آواز میں بولا، تم ایک اچھی اور محنتی لڑکی ہو، یہ سب تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ اس نے سونی چاندی سے بنی مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو زرش کی آنکھیں حیرت سے پھاڑے کھڑی سوچنے لگی کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ خواب نہیں حقیقت ہے لڑکی۔ وہ جن اس کے دل کی بات جان گیا تھا، تبھی اس کے کہنے پر زرش کو یقین آیا کہ وہ خواب و خیال یا کسی تصوراتی دنیا میں نہیں، بلکہ اس جن کے محل میں کھڑی ہے جو باہر سے دیکھنے والے عام لوگوں کو ایک پرانی بھٹی پرانی جھونپڑی کے علاوہ وہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں سونے کی بالٹی لینے کے لیے آئی ہوں۔ زرش کو اپنے یہاں آنے کا مقصد یاد آیا تو وہ بولی۔ اس کی بات سن کر جن قہقہہ لگا کر ہنس پڑا اور بولا، سونے کی بالٹی تمہاری سندس بیگم کے شوکیس میں سجی ہے۔ یہ تو صرف تمہارا ایک امتحان تھا لڑکی۔ جیسے ہی تم نے ہمارے بھتیجے کو آزاد کیا، اسی وقت تمہارے مجرموں کو ہم نے قید میں ڈال دیا۔ تمہاری امانت تو پہلے ہی روز ہم ان سے حاصل کر چکے تھے۔ کون مجرم؟ زرش نے ناسمجھی کے عالم میں کہا تو جن ہنسا اور بولا،
وہی جادوگر عورتیں جو سالوں سے لوگوں کو لوٹ رہی ہیں، یہ دونوں نوکرانی کے روپ میں اب تمہارے ساتھ رہیں گی اور تمہارے محل میں تمہارا ہر کہا مانیں گی۔ میرا محل؟ زرش نے نہ سمجھی کے عالم میں پوچھا تو جن بولا، ہاں، تمہارا محل نما گھر جہاں تم اور تمہارے ماں باپ رہیں گے، صرف ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ زرش نے فوراً پوچھا۔ ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرنے کی شرط ماننی ہوگی اور اسے پورا بھی کرنا۔ انسان اپنے مفاد میں انسانیت کو کہیں دور چھوڑ چکا ہے۔ تم انسانیت کو قائم کر کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ زرش نے وعدہ کیا، اور جب وہ جنات کے شاندار ٹھکانے سے نکلی تو بہت خوش تھی۔ باقی کا راستہ اسے پھولوں بھرا راستہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی دو کنیزیں تحائف اٹھائے اور سر جھکائے چل رہی تھیں۔ یہ وہی جادوگر عورتیں تھیں جنہوں نے سالوں لوگوں کا مال و دولت لوٹا تھا، مگر آخر میں انہیں غلامی کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ یہ سچ ہے کہ دوسروں کے روپے پیسے اور دولت پر نظر رکھ کر انسان آگے بڑھنے کی بجائے مزید پیچھے کا سفر کرتا ہے۔ یہ بات ان دونوں کو دیکھ کر اچھی طرح سمجھی جا سکتی تھی۔ زرش نے پہلی فرصت میں اپنے ماں باپ کا اچھے اور مہنگے ہاسپٹل میں علاج کروایا اور پھر گاؤں میں ایک ہاسپٹل اور سکول تعمیر کروایا۔ گاؤں کے لوگ زرش کی اس دریا دلی سے بہت خوش ہوئے تھے اور ان کی دعائیں رنگ لائیں تو اس کے ماں باپ صحت یاب ہو گئے۔ شہری رپورٹر اکثر زرش کا انٹرویو لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور اس سے اس کی کامیابی کی وجہ پوچھتے ہیں تو وہ مسکرا کر جواب دیتی ہے، اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھرنا ہی میری کامیابی کا راز ہے۔ کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے اور کچھ لوگ زرش کو نفسیاتی کیس سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دراصل یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو جیسا ہے اور جیسے چل رہا ہے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے نزدیک اپنی حالت بدلنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خیر، کئی سال گزر چکے ہیں۔ زرش کا گاؤں ملک کے ترقی یافتہ علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان گزرتے سالوں میں زرش ایک قدردان شخص سے شادی بھی کر چکی ہے اور اس کے 4 بہت پیارے اور سمجھدار بچے ہیں جنہوں نے ماں جیسی مہربان شخصیت پائی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ زرش کی زندگی میں روشنی انہی کے دم سے تھی۔